میں واقعی بہت ینگ تھی, میں نے بس اسی وقت کمپلیٹ بھی نہیں کی تھی, آئی تھنک میں نے اسٹڈی اپنی چل ہی رہی تھی اس کے دوران, اور جب پروجیکٹ ملا نیا تو اس وقت کمپلیٹ ہوئی تھی. تو وہ ایک دم سے آ گئی بالکل, اور فیملی میں کبھی کوئی نہیں رہا, میڈیا میں کسی کو نہیں پتہ, اور میں صرف جا کے شوٹس کروا کے آ رہی ہوں, اور لوگ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کہ اچھا یہ تو کام ہو رہا ہے. اور جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا میں اسکرین پہ آئی تو میں پاگل ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ کیا امی نے کہا کیا کر دیا تم نے, کہاں چلی گئی, کیا ہو گیا, یا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو پتہ ہی نہیں لگا کیسے کب. آج بھی جب امی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ بنوں میں ایکٹریس, اور فرسٹ ٹائم جب مجھے میں اپنی امی کے ساتھ تھی ایک مال میں, اور مجھے میرا ایک فین ملا تھا, وہ میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ ہاں میں کچھ ہوں, آئی میک مائی مدر پراؤڈ, آئی میک مائی فیملی پراؤڈ. تو مجھے فین ملا تو امی نے ہمیشہ کہا تھا اگر تم بیٹھی ہوئی کچھ کھا رہی ہو یا کچھ بھی کر رہی ہو, تمہارا فین ہے تو کھڑی ہو جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اسی طریقے سے کھڑی ہوئی, انہوں نے پکچرس کھینچائیں, جو ہوتا ہے وہ لوگ چلے گئے. اور میری امی نا بہت وہ ہیں, بہت سخت خاتون ہے, بہت زیادہ نا, مطلب انہوں نے ہمیں آج تک یقین کریں فیس پہ کس بھی نہیں کیا ہوگا, کبھی بھی نہیں. وہ اس طرح کی ہیں کہ حق کر لیں گی اور بس ایسے کر لیں گی, یوں پیار کر لیں گی, لیکن کبھی, اور ہمارے سامنے کبھی نہیں روئی, کبھی کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوا. تو اس وقت جب میں نے پھر بیٹھی اور میں نے امی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کلیئر تھی. اور میں جب باہر جانے لگی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے ابھی تم ملی ان سے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ امی نے اس طرح کی بات کبھی شیئر نہیں کی, تو اٹ واز ویری شاکنگ فار می کہ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں, اور میں بہت کنفیوز ہو گئی. میں نے کہا اچھا, اور اس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یار یہی تھا, یہی اچیومنٹ ہے سب سے بڑی میرے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ نے اپنی ماں کو اتنی بڑی خوشی دی, اتنی خوشی کہ وہ خوشی کے آنسو تھے, خوشی کے آنسو. بہت اچھا لگا تھا. آپ کی امی سنگل مدر ہیں, یا انہوں نے, تو آئی تھنک وہ زیادہ امپیکٹ آپ کو ہو رہا ہوگا کہ آئی تھنک کہ وہ زیادہ یو آر فیلنگ کہ یس میں نے ان کو ایک بہت بڑی ان کی خواہش پوری کر دی ہے, بہت بڑی. لیکن سوال میرا وہی پیچھے سے رہتا ہے تھوڑا سا, کچھ ایکسپیرینسز ہوئے جس کے بعد آپ نے سیکھا کچھ بھی ان ٹرمز آف سیٹ پہ کچھ ہوا, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کیا؟ کافی سارے ہو جاتے ہیں ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ. اس وقت تو آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا, بعد میں آپ جب سوچتے ہو کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار کیا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. کوئی میں نے اس طرح کی, مجھے جتنے بھی ڈائریکٹرز ملے ہیں, جتنے بھی کو ایکٹرز ملے ہیں, اپنے ساتھ بہت سپورٹیو ملے ہیں, سب نے سکھایا ہے. کسی نے کوئی جیلسی یا اس طرح کوئی پیچھے کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. الحمدللہ آج تک ایسا ہی ہے. میں بہت بلیس فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو. لیکن میرے خیال سے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں سیٹ پہ بھی آپ کو, جو اپ اینڈ ڈاؤن, کچھ آپ کبھی کچھ, جیسے میری عادت ہے بہت زیادہ کہ میں بہت جذباتی ہوں. کوئی مجھے نیوز پتہ چلے گی نا, میں کہوں گی مجھے بتانی ہے کسی کو, میں پیٹ میں نہیں رہتی ہے, پیٹ میں نہیں رہتی میری بات. ہاں, تو اس چیز کو میں نے بہت کنٹرول کرنا اسٹارٹ کیا, کیونکہ میں نے کافی ایسے بلنڈرز مارے تھے پہلے کہ میں بتا دیا کرتی تھی, پھر لوگ آگے بولتے تھے کیوں بتا دیا. مجھے بہت ڈانٹ پڑتی تھی, کافی ڈائریکٹر سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ کیوں بتا دیا, کیوں کر دیا. تو یہ والی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا, تو میں پک کرتی رہتی ہوں کہ اچھا بھی یہ نہیں کرنا, بھی یہ نہیں کرنا, بھی نہیں کرنا. مجھے لگتا ہے وہی اوور آل آپ کی پرسنالٹی میں چینج لاتا ہے. وہی فلاز ہوتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے سیکھنے ہوتے ہیں, اپنے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, کہ نو ون از پرفیکٹ. بالکل, آپ کو دوسروں چیزیں اڈیپٹ کرنی پڑتی. تو یہ چیز. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ 4 بہن ہیں. 4 بہنیں. آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں, میں ہوں 3rd نمبر. اچھا, اوکے. تو مڈل چائلڈ ہوتا ہے یا کہ لڑائی کر کے اپنا حق لینا پڑتا ہے؟ سب سے چھوٹی اور اوپر والی چھوٹی ہوتی تھی بہت ہوتا تھا, میں روتی ہی رہتی تھی, مجھے کہیں کوئی لے کر ہی نہیں جاتا تھا, کیونکہ میں اتنی بدتمیز بچہ ہوتی تھی نا. میں ٹام بوائے ہوتی تھی بچپن میں بیسکلی, بالکل. مطلب گلی کے بڑے بڑے لڑکوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیل رہی ہوتی تھی. ہاں, اور وہ شارٹس پہن کے, ٹی شرٹ پہن کے نا, اور میں کھیل رہی ہوتی تھی, اور سائیکلنگ کر رہی ہوں, کیرم کھیل رہی ہوں, فٹ بال کھیل رہی ہوں, مستقل باہر رہتی تھی. تم بدتمیز بھی ہوتی تھی. تو مجھے کہیں کوئی لے کے نہیں جا رہا. ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا, آپ اتنی سافٹ اسپوکن ہیں, اتنی معصوم پیاری سی شکل, اس کا مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ کہہ رہی کہ میں سخت جواب بھی دے دیتی تھی, اور میں یہ مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کوئی کچھ بول کے مجھے یقین نہیں آ رہا. کوئی لڑکا کچھ بولتا تھا, میں سامنے کھڑا کر کے پوچھتی تھی, وہ اس وقت تم نے مجھے وہ کیوں بولا تھا, پورا مجمع اکٹھا کر کے محلے میں سب ڈرتے تھے مجھ سے. تو مجھے کوئی لے کے نہیں جاتا کہیں, میں بیٹھ کر جو ہے نا, پھر بیچ میں بیٹھ جایا کرتی اور رونا ڈال دیا کرتی تھی, بے 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 لے کے جاؤ.
تو مجھے اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی. لیکن جب میں پھر اس فیلڈ میں آئی تو کافی چیز ریئلائز ہوا یہ بے بے یہاں نہیں چلے گی, چینج ہو گئی کافی چیزیں. ہاں گھر والے کیا کہتے ہیں؟ گھر والے اچھے ہو گئے نا. ہاں گھر والے تو ویلی ہو گئی. ہاں اب تو آپ ہی تھی گھر میں جو وہ ویڈیوز بنا کے کمرہ بند کر کے. وہ بچپن سے تھا یا کیا تھا, مطلب یہ ہوا کیسے شروع؟ پہلی بار کس چیز کی ویڈیو بنائی تھی, آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بچپن سے تھا کہ مجھے بچپن سے تھا کہ بس فیمس ہونا ہے. اچھا اوکے, فیمس ہونا ہے مجھے. اور پھر ایکٹنگ کا بہت شوق تھا مجھے. مطلب میں کوئی بھی فلم دیکھ رہی ہوتی تھی یا کچھ بھی نا, تو میں اس کو کہتی تھی اچھا یہ ایسے ایسے ڈائلاگ بولا, ٹھیک ہے. تو نہاتے ہوئے, واش روم میں, کمرہ بند کر کے, کہیں پر بھی میں جو ہوں ڈائلاگس بولا کرتی تھی. شیشے میں کھڑے ہوئے ڈائلاگس بول رہی ہوں ایسے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو پروفیشنلی لیا جا سکتا ہے. وہ ایک تھا بس, ٹھیک ہے. پھر مجھے اگین امی نے, امی کو کب پتہ چلا یا امی کو کیسے ریئلائز ہوا کہ امی کو لے جا کے آپ دکھاتی تھی, امی کے سامنے ڈائلاگس دکھایا کرتی تھی؟ ہاں امی کو پتا تھا کہ اس کو ہے. تو امی نے کہا تم کیوں نہیں اس کو کنٹینیو کرتی. تو میں تو کانفیڈنس نہیں تھا مجھے بالکل. میں نے کہا میں نہیں کر سکتی. امی نے کہا کر سکتی ہوں, کر کے تو آؤ, دیکھ کے تو آؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو میں نے پھر کیا اسٹارٹ, آڈیشنس وغیرہ سرچ کرنا اسٹارٹ کی. وہ ملا ایک آڈیشن. پھر آڈیشن کیا کرنا ہے, الف بے بھی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں آتا, کیسے پریپیئر کرتے ہیں. ایک ویڈیو دیکھی, وہ پورا ایکٹ جو ہے وہ تیار کیا کہ اس طریقے سے بولوں گی, جا کر میں آڈیشن کر کے آ گئی. کس چیز کا آڈیشن تھا؟ آڈیشن ہم ٹی وی کا ایک آڈیشن نکلا تھا, ہم اس ٹیلنٹ کے نام سے. اوکے, وہ ٹیلنٹ ہنٹ تھا. ٹیلنٹ ہنٹ تھا. تو وہ بالکل ہی مطلب ایکسکلوزیولی ہوئے تھے سارے آڈیشنس. تو میں نے کانٹیکٹ کیا کسی سے, اور انہوں نے مجھے بولا کہ آڈیشن کی ڈیٹ تو نکل چکی ہے. اوہ, مطلب 10 دن ہو چکے پہلے آڈیشن ہو چکے ہیں. آڈیشن. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا شٹ, یہ بھی چلا گیا. تو میں نے ان سے بولا, میں نے کہا کہ پلیز, منت کی. اور ٹھیک ہے تم اپنی ایک مجھے کلپ بنا کر سینڈ کرو, اگر تم اچھی ہوگی تو آئی ول انڈکٹ یو. ٹھیک ہے. میں نے کہا صحیح ہے. میں نے جو ہے وہ کوئی سین نکالا کسی بالی ووڈ مووی کا. کوئی نہیں, بتانا پڑے گا کون سا سین نکالا تھا یار. وہ کوئی سین تھا, رونے دھونے والا تھا, فنی تھا یا فنی سین تھا. اچھا فنی سین تھا. ہاں, اور وہ سین میرے خیال سے عالیہ بھٹ کا کوئی سین تھا. اس وقت کوئی مووی آئی تھی اور اس کا کوئی ڈائلاگ تھا کہ تیرے خالی بھیجے میں ویسی مطلب پکوان پکتے رہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, کچھ کام دھندا ڈھونڈ اور یہ وہ. تو میں نے اپنی بہن سے ویڈیو بنوائی اور میں نے بول دیا. ان کو اچھی لگی, انہوں نے مجھے بلایا, میں گئی. تو پھر میں نے مجھے ایکٹ پریپیئر کرے گئی تھی, وہ پورا کر دیا ان کے سامنے. تو پھر وہ مجھے جب میں ملی جا کر, رافع سر تھے, رافع راشدی. اچھا رافع راشدی تھے. تو ان سے ملی ہوئے جا کر, تو ان کو ان کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ شی از ریئلی گڈ. اوکے, واز آئی ریئلی, اچھا یہ تو ہو گیا. میں نے کہا. اور باہر میرا فرینڈ بیچارہ میرا ویٹ کر رہا تھا, کیونکہ ہم لوگ پیسے جمع کر کے نا گئے تھے. اوبر کریم میں نا پیسے نہیں ہوتے تھے اس وقت, ہم لوگ جمع کر کے گئے تھے وہاں. تو بیچارہ باہر بیٹھا ویٹ کر رہا تھا, کیا کر رہی ہے اندر, اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا ہوا. وہ پریشان بھی ہو رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہے. اب وہ بولتا ہے مجھے بھی کیوں نہیں کروایا, مجھے کیوں نہیں لے کے گئی. میں نے کہا مجھے کیا ہوتا تھا. تو خیر پھر میں گھر واپس آ گئی. اس کے بعد پھر مجھے ایک ہفتے بعد ایک لسٹ ملی جس کے اندر کافی مطلب آڈیشن کوئی 500 لوگوں نے دیا تھا, اور آئی واز دا ان دا ٹاپ 5 جو کہ سلیکٹ. اوکے, واہ ماشاء اللہ.